جو اپنے KC نیوز چینل میں ایک سلسلہ شروع کیا ہے جو مختلف علاقوں کے جو ہمارے نمائندگان ہیں ان کو اسٹوڈیو میں بلا کر ان سے ان کے علاقے کے مسائل کے حوالے سے آج ہمارے پاس جو موجود ہیں یہ جعفر آباد کی ضلع جعفر آباد بلوچستان کے انتہائی پسماندہ تحصیل ہے جو موسٹا محمد، ان کے نمائندے جو ہیں ہمارے تحصیل رپورٹر جو ہیں نذیر احمد عمرانی صاحب، وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں، پہلے تو وہ اپنا مکمل تعارف کروائیں، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں۔ السلام علیکم سر، میں نذیر احمد عمرانی موسٹا محمد جعفر آباد سے۔ اچھا نذیر صاحب، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کا، کیونکہ بلوچستان ایک عرصے سے ہم جو سنتے آ رہے ہیں بلکہ دیکھتے بھی آ رہے ہیں کہ انتہائی پسماندہ علاقہ ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا واقعی وہاں پر پسماندگی ہے؟ سر بہت موسٹا محمد جعفر آباد میں گندگی ہے، نہ روڈ کا نکاسی ہے، نہ نالے کا نکاسی ہے، روڈ بھی صحیح نہیں ہے ادھر۔ وہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ کی اکثر خبریں بھی آتی رہتی ہیں کہ روز ایک سال دو سال ایک روڈز بھی نہیں بنتا، اور جبکہ جو وفاقی حکومت ہے یا آپ کی صوبائی حکومت ہے، آپ کے وزیر اعلیٰ جہاں محمد صاحب ہیں یا دوسرے، وہ تو مقصد دعوے کرتے ہیں کہ ہم بلوچستان میں بہت کام کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی ایسا سلسلہ نہیں چل رہا۔ کچھ سر نہیں ہے، ایک ٹھیکیدار آتا ہے دوسرا بھاگ جاتا ہے، کوئی ادھر وزیر اعلیٰ، کوئی MP کوئی ادھر جو ہے سر کوئی ایسے کام نہیں ہو رہے ہیں۔ ہم MP سے بھی گزارش کرتے ہیں ہمارا علاقے کو دیکھیں، کچھ روڈوں کا کام صحیح کروائیں اور نکاسی کریں۔ جب تک یہ نکاسی نہیں ہوگا روڈ کوئی کامیاب نہیں، روڈوں کو وہ کامیاب نہیں ہوں گے سر۔ مطلب یہ وہ جو فنڈز فراہم کرتے ہیں وہ فنڈز آ جاتا ہے روڈز بنانے کے لیے، لیکن اس کو جو ٹیکنیکل طریقے سے یہ کام نہیں کرتے۔ اگر وہ اس کو روڈ بننے سے پہلے اس کا نکاسی کا وہ پائپ لائن انڈر گراؤنڈ سیوریج یا اس قسم کا وہ پہلے بنا دیں، اس کے بعد روڈ بنائیں، ایک سلسلہ ہوتا ہے، وہ سلسلے سے کرتے ہیں۔ نہیں سر، وہ نکاسی بھی بنا رہے ہیں، وہ جو کام کا نہیں ہے وہ بھی ادھر ایک جگہ پہ پانی ٹھہرا ہوا ہے، اور نکاسی اس کو ایسے جگہ پہ کریں جیسے نکاسی ادھر سلسلہ نکاسی کا چلے، پھر روڈ کامیاب ہو جائیں گے ادھر کے۔ اچھا یہ بتائیں کہ چلو یہ تو ہمارے ہوئے سلسلے روڈز، یہ سہولیات ہوئی، اس کے علاوہ جو ہمارا اہم ایشو ہے جو بلوچستان کے حوالے سے تعلیم کا ایشو جا رہا ہے، تعلیم کی کیا پوزیشن ہے وہاں پر آپ کی تحصیل میں، آپ کے علاقے میں؟ ہمارے علاقے میں سر کوئی تعلیم نہیں ہے، ایک گھر سکول بنائے گئے تو اس میں سسٹم نہیں ہے، کوئی سسٹم ابھی تک نہیں بحال ہوا ہے ادھر۔ گھر سکول ایسا کوئی نہیں ہے، اچھے کوئی کالج نہیں ہے ادھر۔ مطلب تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر صرف گرلز ہائی سکول ہے، صرف گرلز ہائی سکول ہے سر، کوئی کالج وغیرہ نہیں ہے، گرلز سکول کا کوئی کالج ایسا کوئی نہیں۔ یہ تو بہت ظلم والی بات ہوئی۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جو بچے ہیں وہاں پر وہ بھی تعلیم کے سے محروم ہو رہے ہوں گے؟ ہاں سر، کوئی تعلیم ادھر نہیں ہے۔ ہم وزیر اعلیٰ جہاں کمال سے اور جو ہے MP سے اپیل کرتے ہیں ادھر اسکول کا جو ہے تعلیم کوئی اچھی ادارے کو دیکھیں، ایسا کوئی تعلیم دے، ادھر خود جا کے چیک کریں، بچے جو ہے تعلیم سے محروم ہے بہت۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ مجھے آپ یہ بتائیں، تعلیم کو آپ بتا رہے ہیں کہ تعلیم کے حوالے سے حکومت پنجاب ہو یا وفاق ہو، اس کی بلوچستان کی بلوچستان حکومت ہو یا وفاق کی حکومت ہو، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اچھا یہ صحت کے حوالے سے کیا مسائل ہیں؟ صحت کیا وہاں پر وہ ہے آپ کا صحت کے حوالے سے کوئی ہسپتال اچھا، ادویات؟ نہیں سر، ہمارے علاقے میں کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی اسپتال کی سہولت نہیں ہے، کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے۔ کوئی ایمرجنسی ہوتا ہے تو جو ہے لاڑکانے لے کے جاتے ہیں، سندھ لے کے جاتے ہیں، کوئی ادھر سہولت نہیں ہے کوئی۔ مطلب وہاں پر کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں ہے؟ ہاں ایسے سر کوئی ڈلیوری کا مسئلہ ہے بھی تو راستے میں کچھ ایسے روڈ ہیں، ایسے سڑکیں، کوئی ڈلیوری کا مسئلہ ہے بھی تو ایمرجنسی میں کوئی بھی نہیں، وہ بھی لاڑکانے لے کے جا رہے ہیں۔ ہم وزیر اعلیٰ سے اور کریں کوئی اچھے ایسے ڈلیوری جو بچوں کا لیڈیز کے گھر سے۔ آپ لوگ جو اس وقت بتا رہے ہیں مجھے اپنے علاقہ بلوچستان کے علاقے کے مسائل، موسٹا محمد کے مسائل، اس سے تو ظاہراً یہ جو میپ جو نقشہ وہ نکلتا ہے، یا میں اس بات کو آپ کو کہوں کہ میں تجزیہ کرتا ہوں اس بات پہ، اس حوالے سے تو پھر آپ کے علاقے میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیے، جہاں پر ایک ڈلیوری بھی نہیں ہو سکتی خواتین کی، اور ایسا ہسپتال بھی نہیں بنایا ان لوگوں نے جہاں پر اگر حادثہ ہو جاتا ہے، ایمرجنسی ہو جاتی ہے، کوئی ٹراما سینٹر ہوتا ہے، اور تعلیم کا بھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم بھی نہیں ہے پوزیشن اس طرح۔ پھر یہ جو لوگ دعوے کر رہے ہیں بلوچستان کی حکومت کر رہی ہے یا وفاق کر رہی ہے کہ میں بلوچستان کو اس طرح کر رہا ہوں، وہ تو پھر پورا نہیں کر رہے وہ لوگ۔ کوئی سر پورا نہیں کر رہا ہے، نہیں تو کوئی سسٹم نہیں ہے سر بلوچستان موسٹا محمد جعفر آباد میں۔ اچھا ناظرین، میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ جو علاقہ ہے موسٹا محمد جعفر آباد کا علاقہ ہے، یہ بالکل سابق وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی کا علاقہ ہے، وہ وہاں سے یہ بلانگ کرتے تھے۔ میر ظفر اللہ خان جمالی وزیر اعظم بھی رہے ہیں، وہاں پر بڑے بڑے عہدے بھی رہے ہیں، پھر بھی یہ اپنے گھروں کو بھی نہیں سدھار سکے،
میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی اپنی نااہلی ہوگی جو اتنا میں جو آج ہمیں ہمارے نمائندے نذیر صاحب جو بتا رہے ہیں کہ اتنے بڑے مسائل بتا رہے ہیں، جبکہ یہ ان کا آبائی علاقہ ہے، ساتھ یہ رجحان جمالی میر ظفر اللہ خان جمالی کا علاقہ، یہ پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ عجیب علاج میر ظفر اللہ خان تھا تو کچھ کام ادھر ہوتے تھے نہیں، اس نے میر ظفر اللہ خان جمالی نے جو کام کیے تھے، دیکھیں میرے پاس اس نے موقع پر کچھ سڑکیں دی ہوں گی، کچھ سیوریج کیا ہوگا، اس طرح کام نہیں، اس نے کچھ ایسا کچھ تعلیمی ادارہ بنایا ہو جو اب تک چل رہا ہو، کچھ صحت کے لیے غریب لوگوں کے لیے ایسا کام کیا، وہ تو نظر نہیں آ رہا. آپ کہہ رہے ہیں کہ سر وہ کچھ نہیں ہے، روڈیں وغیرہ اس کے ٹائم میں کچھ روڈیں وغیرہ کچھ بنے ہوئے نہیں، وہ تو بات ٹھیک ہے کہ وزیر اعظم تھا، روڈ وغیرہ ریپیرنگ وہ واقعی چیزیں ہوں گی، لیکن یہ جو دیکھیں ہمارا ملک پاکستان اس وقت ترقی کر سکتا ہے جب ہماری جو نئی نسل ہے وہ تعلیم اچھی حاصل کرے. وہ جب تک تعلیم نہیں ہوگی اس کو کچھ نہیں کر سکتا. تعلیم کے حوالے سے تو آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. صحیح، بالکل یہ کچھ بھی نہیں ہے. ابھی جو ہے ہم وزیر اعلیٰ سے یہی اپیل کرتے ہیں، وہ تو گزرا ہوا ٹائم گیا سر، وہ مسئلہ نہیں ہے. اب ہم اپیل کرتے ہیں وزیر اعلیٰ سے اور جو ہے MPA سے، جو ہے اب کچھ استا محمد ضلع جعفر آباد کو دیکھیں کچھ. چلیے، آپ کو جو وزیر MNA ہے یا MP ہے وہ کس پارٹی سے ہے؟ وہ سر باپ پارٹی سے. کس سے؟ باپ پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی سے. ہاں. اچھا، یعنی وہاں پر تحریک انصاف کے نہیں ہے؟ تحریک انصاف کا نہیں ہوتا، استا محمد نہیں. استا محمد. ہاں. اچھا، یعنی بلوچستان نیشنل پارٹی بھی تحریک انصاف والا بھی ہے، میر خان محمد خان جمالی. اچھا، وہ تو اس کا میرا خیال عزیز ہوگا میر ظفر اللہ خان جمالی کا. جی ہاں، وہ جو ہے عمر خان بھی ہے سر. اچھا، پھر اسی طرح ہم بلوچستان کے جب باقی نمائندگان ہمارے وہ بھی ہمارے پاس اکثر اس حوالے میں سے ڈسکس کرتے ہیں، وہ بھی اتنے مسائل بتاتے ہیں کہ ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں بھی پتہ نہیں وہاں کے لوگ کس طرح. اچھا یہ بتائیں وہاں پر پینے کا پانی کا کیا کس طرح وہ سلسلہ ہے آپ کا؟ سر بالکل پینے کا پانی نہیں ہے ادھر. جو ہے گنداخے میں جو ہے نا سر، ادھر جو ہے کوئی میت مر جاتا ہے ادھر غسل کے لیے پانی نہیں ادھر. دیکھ رہے ہیں ناظرین، سن رہے ہیں آپ، صاف پینے کا پانی تو دور کی بات ہے. جب وہاں پر کوئی اگر فوتگی ہو جاتی ہے یا کوئی ایسا ڈیتھ باڈی ہو جاتی ہے، اس کو غسل کرنے کے لیے بھی پانی ان کے پاس نہیں ہوتے. پتہ نہیں کہاں سے تالابوں سے بھر کر آتے ہیں، اس کو کرتے ہیں. یہ کتنا بڑا ظلم ہے اس صدی میں. ہم کہتے ہیں کہ ہم جدید یعنی ترقی یافتہ ممالک میں جا رہے ہیں، ہماری گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں کر دیا. جب ایک عام شہری کو، پاکستان کے ایک شہری کو آپ پانی تک بھی نہیں فراہم کر سکتے، تو میرے خیال میں آپ کا بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے، چاہے وزیر اعلیٰ ہے چاہے وزیر اعظم پاکستان ہے. اور جام اکمل صاحب جو بیٹھے ہیں اس وقت، وزیر اعلیٰ بیٹھے ہیں بلوچستان کے، پتہ نہیں وہ بھی اس وقت ہمیشہ ان کی جو ہمارے ساتھ پریس ریلیز آتی ہیں یا ہینڈل اوور گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہیں، وہ تو بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم اس طرح، لیکن جو اصل زمینی حقائق ہیں، ان لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ہے، ان کے لیے تعلیم حاصل کرنے کوئی سکول نہیں، ادارہ نہیں ہے، اس طرح ہسپتال تک نہیں ہوتی ہے. پتہ نہیں یہ لوگ کس طرح ہم کیش کرتے ہیں کہ ہم نے سب اچھا کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. یہ بہت بڑے ظلم کی بات ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے نمائندہ جو ہمارے استا محمد بلوچستان سے جو جعفر آباد کے علاقے سے آئے ہیں آج ہمارے اسٹوڈیو میں. ہم نے ان سے مسائل دریافت کی ہیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا علاقائی نمائندوں کے ساتھ. اور میں اس ٹائم وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب محمد اکمل صاحب سے یہ کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے خدارہ ایسے شہریوں کو آپ سہولیات فراہم کریں. کم از کم آپ سکول، پینے کا صاف پانی اور اسپتال تک انسان کی بنیادی سہولیات ہیں وہ تو دینی چاہیے. سر ایک بات میں آپ سے کہوں گا، جو ہمارے محلے ہیں ادھر حسین آباد محلہ ہے، ایک قربان کالونی محلہ ہے، جو بھی محلے ہیں سارے میں ادھر جو ہے نہ بجلی ہے، نہ ٹرانسفارم ہے، اور ادھر نہ نکاسی ہے. بہت پریشان ہے ادھر محلے والے بالکل، اور نہ گیس ہے. مطلب وہ جو محلہ ہے آپ کا جو آپ حسین آباد کہہ رہے ہیں، حسین آباد محلہ ہے، اس کی اتنا بڑی آبادی ہے، اس کے باوجود وہاں پر انہیں بجلی تک بھی فراہم نہیں کی. بجلی تک فراہم نہیں. ایک ضلعی صدر وزیر نعمانی ہے، اس دن کچھ جو ہے ادھر کچھ میٹنگ کیا انہوں نے کچھ بولا بھائی یہ ہے وہ ہے، پھر ابھی پانی انہوں نے چلایا ادھر کچھ. لیکن دیکھیں پانی چلانا، تھوڑا بہت پانی چلا دینا، یہ تو
सहूलियात हैं वो ये चीज़ें जो होती हैं इनके अपने आइन में होती हैं। इन्होंने पाकिस्तान के हर शहरी तक पानी पहुंचाना होता है, इन्होंने हर शहरी की जो है सहूलियात है वो फराहम करनी होती हैं, इनकी जिम्मेदारी होती है। ये कोई लोग हम पर मिन्नत नहीं लगा रहे, ये इक़दार पर आसिफ आते के इसलिए है कि हमें इन लोगों ने सहूलियात देनी है। जब सहूलियात फराहम नहीं कर सकते ये लोग घरों में चले जाए, लाहौर आ जाएगा। सही बात है। बस चलो ठीक है, जो है सो है, हम तो और कुछ नहीं कह सकते। केसी न्यूज़ वालों का शुक्रिया अदा करते हैं, हमें बुलाया यहाँ इज्जत बख्शी। नहीं, केसी न्यूज़ वालों ने क्या बुलाया आपको? नज़ीर हाजी नज़ीर अंजुमन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ऐसा हमारा मौका सुना उसने। नहीं देखें, ये चैनल जो है ये चैनल आप लोगों पर चलता है, आप नुमाइंदगान जो हैं नुमाइंदगान इस पर सबसे ज़्यादा मेहनत नुमाइंदा करता है। उसके बाकी जो स्टाफ बैठा है या जो हमारे एडिटर साहबान बैठे हैं या जो बाकी स्टाफ बैठा है वो तो दफ्तरों में बैठा है, आप पता नहीं वहाँ पर किस मुश्किलात से वहाँ पर खबर लेते हैं, खबर भेजते हैं हम तक, और उसी खबर पर आप जब जागीरदार और वडेरे के खिलाफ लिखेंगे, आपके झगड़े होंगे उन लोगों से, पता नहीं क्या क्या होगा आपका। वो तो हम भी जानते हैं, नहीं इस तरह नहीं है। हमारा इंशाल्लाह केसी न्यूज़ का जो नेटवर्क है पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है और हम अपने नुमाइंदे का तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानते हैं और इंशाल्लाह वो सिलसिला नहीं रहेगा। बाकी मैं वज़ीर आज़म पाक फिर रिक्वेस्ट करता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से और वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब से भी, आप उस्ताद मोहम्मद के जो मसाइल हैं वो फौरी तौर पर हल करें, कम अज़ कम और कुछ नहीं तो आप जो बुनियादी सहूलियात हैं जो उन पर ज़रूरी हैं, जो आप पर भी ज़रूरी है, आप कम अज़ कम वो तो फराहम कर दें। और ये डिलीवरी का सर मैंने रिक्वेस्ट किया था, ये भी आप बोले नहीं, वो मैं वही यही तो कह रहा हूँ कि बुनियादी सहूलियात जो होती हैं वो डिलीवरी नहीं आम सतह है। आप पंजाब में चले जाएं, वहाँ पर एक यूनिट हेल्थ बेसिक यूनिट हेल्थ जो है वो छोटा सा एक अस्पताल होता है, बुनियादी मरकज़ियत, वहाँ पर भी डिलीवरी की सहूलत है। पता नहीं आप वहाँ पर कह रहे हैं कि तहसील हेडक्वार्टर में डिलीवरी जब ये नहीं लोग करते तो बाकी ऑपरेशन किस तरह करते होंगे? इन्होंने जुल्म कर रखा है इलाके के साथ। और मैं मैंने MP हैं, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, आवाम को हमेशा झूठ बोलकर ये लोग उसे वोट लेते हैं, झूठे, इनको हम झूठा कह सकते हैं और तो कुछ नहीं कह सकते। अगर इनका हिसाब लेकर तो अल्लाह ताला की ज़ात ले सकती है। जुल्म की बात है, ये वोट भी लेते हैं और जब इलेक्शन के दिन आते हैं ये लोग वादे वाइद करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जब अख्तियार आ जाता है पहली बात ये गुम हो जाते हैं, मिलते नहीं है। कोई गोडा चला जाता है, कोई कराची चला जाता है, अपने सूबाई हेडक्वार्टर में कोई लाहौर चला जाता है, कोई इस्लामाबाद चला जाता है, अवाम वैसे रह जाती है। कितने बड़े जुल्म की बात है ये। चलो जो हुआ सो हुआ, फिर भी हम इन लोगों से यही अपील करते हैं कि आप इलाकाई लोगों को अपनी सहूलियात दें जो आप पर फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने आपको इक़्तिदार भी दिया है, आपको ऐसी सीटें दी हैं, आप पर ये फ़र्ज़ है कि आप अपने शहरी को सहूलियात फराहम करें, वरना आपको इसका मरने के बाद आखिरत में आप लोगों को हिसाब देना होगा। आपने जो लोग गरीब लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं, आप इक़्तिदार में बैठे हैं, ये इक़्तिदार का नशा होता है, या बेशक आपको लगा हुआ है, लेकिन ये देखें कि आपने इसका हिसाब देना है। ठीक है, यहाँ पर गरीब आदमी आपका कुछ नहीं कर सकता सिवाय बात दुआ के। अगले जब आप मरेंगे आखिरत में वहाँ पर हिसाब होगा आपसे भी। अल्लाह ताला यही कहेगा कि मैंने आपको वहाँ पर एक आला सीट दी थी, आला ओहदा दिया था, आपने अब मेरी आवाम और मेरी मखलूक के लिए क्या किया है। नाज़रीन, इस वक्त मैं इजाज़त चाहता हूँ इस प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स।